آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا، اور نہ تم بحث کرو اہل الکتابی اہل کتاب سے، الا مگر باللتی ساتھ اس طریقے کے جو ہی احسن وہ سب سے اچھا ہے۔ یہاں پر اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت کی۔ اس کے بعد دوسری ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا مت کرو، مگر یہ کہ بہترین طریقے سے۔ ان کو دعوت دیتے ہوئے اچھے طریقے سے ان سے گفتگو کرو۔ تمہاری گفتگو میں نہ تو ان کی توہین کا انداز ہو اور نہ ہی ان کی عصبیت کو بھڑکنے کا موقع ملے، اچھے سے پیغام پہنچا دو۔ اس کے بعد وہ اپنے نظریے اور عمل کے لیے اللہ کے ہاں خود ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ سے مراد یہاں پر سخت بات کا جواب نرم انداز میں ہو، غصے کا جواب بردباری اور حلم سے دیا جائے۔ یعنی اگر کوئی شخص غصے میں بات کر رہا ہے تو سامنے والا بردباری اور حلم سے جواب دے۔ پھر اسی طرح سے جاہلانہ شور و غل کے جواب میں باوقار گفتگو ہونی چاہیے، ناصحانہ انداز ہو، مناظرانہ نہ ہو۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ دلیل میں قوت ہونی چاہیے، لیکن کلام میں سختی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ عنکبوت مکی صورت ہے، لیکن مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجاشی سے بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور ویسے بھی اہل کتاب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے، وہاں یہ ہدایت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب بھی اہل کتاب سے بات کرنی ہو تو پھر بہت ہی احسن طریقے سے بات ہونی چاہیے۔ باللتی ہی احسن، احسن یعنی بات مہذب ہو، شائستہ ہو، کلام نرمی والا ہو، مدلل انداز میں بات ہونی چاہیے، یعنی دلیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ الا الذین ظلموا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے۔ اس ٹیکسٹ کے دو معنی کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ جب کوئی شخص ہٹ درمی اور ظلم کرے تو اس سے بات ہی نہ کرو، یعنی ایسے شخص سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی دوران گفتگو سخت ہو رہا ہے تو اسے سختی سے جواب دیا جا سکتا ہے، یعنی غیر منصفانہ رویہ دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد مزید گفتگو سے بھی اعراض کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی پیسفل ایٹماسفیئر میں یعنی پرامن ماحول میں ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو تمہارا معاملہ جارحانہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی گفتگو میں سخت ہو رہا ہے تو آپ بھی اس کو سخت جواب دے سکتے ہیں، یعنی اس سے پھر طاقت کی زبان میں بات کی جائے گی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر ایسے اہل کتاب سے قتال بھی کیا جائے۔ دراصل مذہبی بات میں انسان جذباتی ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کنٹرول سکھایا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو باقاعدہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آئندہ جب تم دین کا کام کرو گے، دعوت اسلام کا کام کرو گے اور تمہارا واسطہ اہل کتاب سے پڑے گا تو ان کے ساتھ بات کرتے وقت نرم گفتگو اختیار کرنی ہے، تاکہ اسلام کی تعلیمات میں انہیں غور و فکر کرنے کا موقع ملے اور اللہ توفیق دے تو وہ ایمان لے آئیں۔ کیونکہ بعض دفعہ بحث کرنے سے سامنے والا شخص اوفینڈ ہو جاتا ہے اور وہ بات سننے کو نہیں دیتا، تو ہمیں نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے تاکہ ہم دین کا میسج لوگوں تک پہنچا سکیں۔ وقولو، اور کہو، آمنا، ایمان لائے ہم، بالذی، اس پر جو، یعنی اس کتاب پر جو، انزل الینا، اتاری گئی ہماری طرف، وانزل الیکم، اور اتاری گئی تمہاری طرف۔ کتنی خوبصورت بات ہے، تبلیغ کے بہترین الفاظ، کہ تم اہل کتاب سے کہو کہ ہم اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں اور تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ کہنا کہ سب غلط ہے جو ان پر اترا ہے مناسب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب پر جو کچھ بھی اترا ہے وہ اب غلط ہے تو ایسا کہنا مناسب نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔
اگر اس میں وہ بات ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے، لیکن عمل قرآن پر ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بہت اچھے انداز میں اہل کتاب سے بات کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو تم پر نازل ہوئی ہے ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن نزول قرآن کے ساتھ وہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، کینسل ہو گئی ہیں، تو عمل قرآن پر ہی ہوگا. کیونکہ اہل کتاب اگر ایسی خبر دیں جس کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہ ہو تو ہم بلنٹلی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسی کوئی بات اللہ نے کہی ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بات سچی ہو، اور ان کی تصدیق کرنے سے یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ باطل ہو. تو ایک مختصر جواب ان کو دے دیا جائے کہ ہم اپنی کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں اور تمہاری کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں. ایکچولی مومن اپنی گفتگو میں بہت محتاط ہوتا ہے. کوئی بھی دلیل کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے اچھے طریقے سے پیش نہ کیا جائے تو بے فائدہ ہو جاتی ہے، اور بات کرنے کا درست طریقہ بات کے اثر کو بڑھا دیتا ہے. اگر بات اچھے سے پہنچائی جائے تو ڈیفینیٹلی وہ پر اثر ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے اہل کتاب سے، اور اگر وہ سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ تم صرف اپنی کتاب کو مانتے ہو، ہماری کتابوں کو نہیں مانتے ہو، یا ہماری کتابوں کو عمل کے قابل نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، تو جواب کتنا بہترین سکھایا گیا کہ ہم اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور تمہاری کتابوں کو بھی مانتے ہیں. ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری باتیں چینج نہیں ہوئی ہوں، لیکن یہ کہ اب قرآن آ چکا ہے، تمہاری کتابوں کو کینسل کیا جا چکا ہے، اور ساتھ میں تم یہ بھی کہو وَإِلَٰهُنَا، اور الہ ہمارا، وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور الہ تمہارا ایک ہی ہے، یعنی ہمارا اور تمہارا رب ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں، ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں. ظاہر اور باطن دونوں میں ہم مسلمان ہیں. اپنے عمل کو مضبوط کرنے کی بات آ رہی ہے، یعنی ہمیں اپنے عمل کو مضبوط رکھنا ہے، دین اسلام کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں بہت اہم ہدایت مسلمانوں کو دی گئی کہ جب بھی دین کا کام کریں گے، نان مسلمز کو دین کا پیغام پہنچائیں گے، تو نہایت اچھے طریقے سے بحث کی جائے گی، ڈیبیٹ کی جائے گی، تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. لیکن obviously جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ ظالم ہوتے ہیں، یعنی واضح دلیل بھی ان کو دی جائے تو وہ ہٹ درمی دکھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر سختی کے ساتھ جواب دیا جائے. یہاں جو بات ہوئی کہ ہم یہ کہیں اہل کتاب سے کہ قرآن پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اور تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کہ یہ اللہ کی طرف سے اس بارے میں کچھ روایات آتی ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اے مسلمانوں، تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں سوالات کیوں کرتے ہو، جبکہ تم پر تو اللہ کی طرف سے ابھی ابھی کتاب نازل ہوئی ہے جو بالکل خالص ہے، جس میں باطل نہ خلط ملط ہوا اور نہ ہو سکے گا، یعنی کوئی مکسنگ باطل کی نہیں ہوئی. اور تمہیں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کے متعلق کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا حقیر فائدہ حاصل کریں. کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے یعنی قرآن و حدیث کا، وہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان سے مسائل پوچھو، یعنی تم ان سے دینی مسائل پوچھو؟ اللہ کی قسم میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی وہ تو تم سے کوئی سوال نہیں کرتے، لیکن تم ان سے دینی مسائل پوچھتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور ہمارے یعنی مسلمانوں کے سامنے عربی میں اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم انہیں سچا کہو اور نہ جھوٹا، بلکہ تم یہ کہا کرو جو اس آیت میں ہے، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کیونکہ اہل کتاب ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹرانسلیشن میں وہ کچھ گڑبڑ کرتے ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انسٹرکشنز دیں کہ تم انہیں سچا نہیں کہو اور نہ ہی انہیں جھوٹا کہو، بلکہ یہ کہو جو اس آیت میں ہے.
ایک اور روایت آتی ہے، حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ مدینہ میں قریش کی ایک جماعت سے گفتگو فرما رہے تھے. انہوں نے کعب الاحبار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جتنے لوگ اہل کتاب سے احادیث نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب احبار بہت سچے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی ان کی بات بھی جھوٹی نکلتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی جو سابقہ آسمانی تعلیمات ہیں اس میں تحریف کر دی گئی ہے، تبدیلی کر دی گئی ہے، اور کوشش کے باوجود جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا مشکل ہے. اسی لیے بہت بہترین انداز میں بات کو کیسے اینڈ کرنا ہے وہ سکھا دیا گیا، اور آخر میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنا عمل مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کو خراب نہیں ہونے دینا ہے. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلنا نازل کی ہم نے الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب، فالذین تو وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب، یؤمنون بہ وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس کے. مراد یہود و نصارہ ہیں، یعنی یہود و نصارہ میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اس پر ایمان لے آئیں گے. ہم اس بات کو سورۃ القصص میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ اور بعض ہاؤلائی ان میں سے یعنی ان اہل مکہ میں سے بھی مَن يُؤْمِنُ بِهِ جو ایمان رکھتا ہے ساتھ اس کے، یعنی مشرکین میں سے بھی بہت سارے لوگ قرآن پر ایمان لے آئیں گے. وَمَا يَجْحَدُ اور نہیں انکار کرتے بِآیاتِنَا ہماری آیات کا إِلَّا الْكَافِرُونَ مگر کافر لوگ. کافر لوگ ہی اس کتاب کا انکار کریں گے. وَمَا كُنْتَ اور نہ تھے آپ تتلو آپ پڑھتے من قبل ہی اس سے پہلے یعنی اس قرآن سے پہلے من کتابن کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے. اس آیت سے دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے جس میں مشرکین سے خطاب ہے، اور اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک اور دلیل دی جا رہی ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور نہ پڑھنا لکھنا سیکھا ہے. ایک سطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے تھے، ایک حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ اور نہ تھے آپ پڑھتے اس قرآن سے پہلے من کتابن کوئی کتاب، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا دراصل آپ کی خصوصیت تھی. اچھا، یہ لوگ اس بات کو اچھے سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ اس نے پرانے لوگوں کی کہانیاں لکھوا لی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لرتابا تب البتہ شک میں پڑ جاتے المبطلون باطل پرست. اگر ایسا ہوتا، کیسا ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو قرآن کو باطل قرار دینے والوں کے لیے اس کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ اس نے خود ہی لکھ لیا ہے. یعنی کن کو رسالت کے منکرین کو ایک بہانہ مل جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پرانی کتاب مل گئی ہے جس میں وہ پہلے لوگوں کے واقعات کو لکھ کر لوگوں کو سنا دیتے ہیں. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا دیتے کہ یہ تو پڑھے لکھے ہیں اور بہت محنت کر کے اچھا کلام لکھ کر لوگوں کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. اذا لارتاب المبطلون تب البتہ شک میں پڑ جاتے باطل پرست. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تاکہ لوگ یہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا ہی نہ سکیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں کسی اور سے لکھوا لیتا ہے. یہاں ٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ آپ لکھتے تھے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے. اس ٹیکسٹ سے واضح ہوتا ہے کہ لکھنا
سیدھے ہاتھ سے چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو جو الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں خوش نصیب یا عقل مند کہتے ہیں یا اس کی نشانی سمجھتے ہیں. تو قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ لکھنا دائیں ہاتھ سے چاہیے. خیر الٹے ہاتھ سے لکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے عموماً جب لکھنا سیکھتے ہیں تو بائیں ہاتھ میں ہی قلم پکڑتے ہیں، یا پھر جب وہ کھانا سیکھتے ہیں تو وہ بائیں ہاتھ میں چمچ پکڑتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں. تو ان کی تربیت بہت ضروری ہے. کھانے کے لیے تو دائیں ہاتھ کو ہی استعمال کرنا ہے، الا یہ کہ کسی کا دایاں ہاتھ ہو ہی نہ، یا اس پر فالج گر گیا ہو، وہ ہاتھ ناکارہ ہو. لیکن جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو علم بھی رزق ہے. اپنے بچوں کو اسی اعتبار سے ہمیں ٹرین کرنا چاہیے کہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. خیر لکھنے کے معاملے میں بائیں ہاتھ کے استعمال میں گنجائش ملتی ہے، لیکن علم بھی رزق ہے نا. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سیدھے ہاتھ سے لکھا جائے، اور اس بات میں کوئی خوش نصیبی نہیں، کوئی عقل مندی نہیں کہ کوئی شخص بائیں ہاتھ سے لکھ رہا ہے. ایسے لوگوں کو لوگ انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہوں لیکن اس کا ریزن یہ نہیں ہوتا. خیر یہاں بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کے حوالے سے آ رہی تھی اور دائیں ہاتھ کی بات ہوئی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا، یعنی اس اعتبار سے تربیت کر دی تاکہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے دایاں ہاتھ ہر اچھے کام کے استعمال کے لیے سکھائیں. ان کی تربیت اس حوالے سے کریں کہ اگر کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو دائیں ہاتھ سے دیں، کسی سے کوئی چیز لینی ہے تو دائیں ہاتھ سے لیں، دروازہ کھولنا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھولیں، بند کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے بند کریں. ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے دین اسلام میں پسندیدہ ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہوا وہ یعنی قرآن، اور ہوا کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے. آیات بینات، آیات یا پھر نشانیاں ہیں روشن، فی صدور الذین، ان لوگوں کے سینے میں جو اوتوا العلم، دیے گئے علم. الذین اوتوا العلم سے ایک مراد تو علم والے ہیں یعنی اہل ایمان میں سے علم والے، اور دوسری مراد اہل کتاب کے علماء ہیں. اب یہاں اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے دونوں مرادوں کے حوالے سے. پہلی مراد وہ قرآن آیات ہیں روشن ان لوگوں کے سینے میں جو دیے گئے ہیں علم، اور یہاں پر علم والوں سے ہم اہل ایمان میں سے علم والے مراد لیں گے. یعنی معنی جب قرآن کا آئے گا تو اوت العلم سے مراد اہل ایمان میں سے علم والے. قرآن محفوظ ہے اہل ایمان کے علم والوں کے سینوں میں. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ لوگوں کے سینے میں لفظ بہ لفظ محفوظ ہو جاتا ہے. اس کے حفظ کو اللہ نے آسان کیا ہے، اس کی تفسیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسان کیا. الحمدللہ. ہم اس بات پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سابقہ الہامی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ قرآن کی آیات بینات کو خوب پہچانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور اسی کے مطابق لوگ اس نبی پر ایمان لائے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ وحی ہے یعنی قرآن مجید، جو سب معجزوں سے بڑا معجزہ ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کیا ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت والے دن میرے ماننے والے لوگ دیگر نبیوں کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں نے آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں آپ کی آزمائش کروں اور آپ کے ذریعے لوگوں کی بھی آزمائش کروں، اور میں نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جسے پانی دھو نہیں سکے گا اور آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا اور اس لیے دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کی جائے اور آپ کے ذریعے لوگوں کی بھی آزمائش کی جائے. یعنی اللہ تعالیٰ امتحان تو لے گا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے پانی نہیں دھو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل پر نازل ہوا ہے.
جو چیز دل پر لکھی ہو اس کو کیسے دھویا جا سکتا ہے؟ پانی تو بالکل بھی اس کو نہیں دھو سکتا. اور دوسری اسپیشلٹی دل پر نازل ہونے کی وجہ سے کہ آپ اسے سوتے جاگتے پڑھیں گے، یعنی آپ بہت کمفرٹیبلی اس کو پڑھیں گے، کیونکہ حفاظ کو قرآن پڑھنے کے حوالے سے کوئی مشقت نہیں ہوتی. وہ جب دل چاہے جہاں سے چاہے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے اہل ایمان کے علم والوں کے سینوں میں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. پھر یہ کہ ہوا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے ریلیٹڈ آیات بینات، یعنی وہ پیشن گویاں والی آیات کو اہل کتاب کے علماء اچھے سے جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی علامات اور پہچان ان اہل کتاب کے سینوں میں ہے. ویسے بھی یہ بات ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے پہچانتے تھے. اتنے اچھے سے پہچانتے تھے کہ قرآن پاک میں اس بات کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ یہ اپنی اولادوں سے بھی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو پہچاننے میں مغالطہ نہیں کرتا، غلطی نہیں کرتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی علامات کی وجہ سے پہچانتے تھے. اور ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں. اس وجہ سے بھی اہل کتاب کے علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے سے جانتے تھے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. جب مراد ہوا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو اوتوا العلم سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہوا سے مراد جب قرآن ہے تو اوتوا العلم میں دونوں ہی مرادیں آئیں گی. علم والے کن میں سے؟ اہل ایمان میں سے، اور دوسرا اہل کتاب کے علماء. ٹھیک ہے جی. لیکن جب ہوا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو اوتوا العلم سے مراد پھر اہل کتاب کے علماء ہیں. وما یجحد، اور نہیں انکار کرتے بآیاتنا، ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر ظالم. آپ دیکھیے اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 47 میں پڑھا وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور یہاں آ رہا ہے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. یجحدو کہتے ہیں جانتے بوجھتے انکار کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر قرآن کا انکار کافر ہی کرتے ہیں. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ظالم اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس کی شان کو کم کرتے ہیں. جانتے تھے کہ یہ حق ہے مگر پھر بھی نہیں مانتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور وہ کہتے ہیں لولا، کیوں نہیں، انزل اتاری گئیں، علیہ آیات، اس پر آیات یا پھر نشانیاں یا معجزات، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے. مشرکین مکہ آئے دن یہ مطالبہ دہراتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کیوں نہیں دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بھی ان کا یہ مطالبہ تکرار کے ساتھ بیان ہوا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ. قل کہہ دیجئے انما بے شک الآیات، آیات یا پھر نشانیاں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں، کہ نشانیاں نازل کرنے کے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا، اور بے شک، أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. میں بین طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں. میرا کام تو لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ اللہ کا دین بیان کرنا ہے. میں نشانیاں لانے پر قادر نہیں. معجزات کا مالک تو اللہ ہے، وہ اپنی مرضی سے جب اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفیہم، اور کیا نہیں کافی ان کو، انا، بے شک ہم نے، انزلنا، نازل کیا ہم نے، علیکا، آپ پر، الکتابہ، کتاب کو، یتلا علیہم، وہ پڑھی جاتی ہے ان پر. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ علمی معجزہ ان کے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر یہ معجزے کے انتظار میں ہیں تو انہیں قرآن جیسا عظیم و شان معجزہ کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ نشانی مانگتے ہیں تو کیا بطور نشانی قرآن ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص واقعی حق اور ہدایت کا طالب ہو تو اس کے لیے یہی ایک معجزہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم،
اور کئی بار قرآن پاک میں چیلنج کیا گیا کہ ایک آیت ہی اس جیسی بنا دو، لیکن یہ نہ کر سکے، اور وہ یہ کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ اللہ کے کلام جیسا کہاں سے لاتے؟ اس آیت کے حصے کو منکرین حدیث کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، تو پھر ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس آیت میں معجزے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی کسی بھی آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرنا اور پھر اپنا مطلب اس کے ساتھ بیان کرنا، یہ بہت غلط بات ہے، یہ سنگین جرم ہے۔ اس کا وبال دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا۔ تو منکرین حدیث اس حصے کو حدیث کے انکار کے لیے بطور دلیل استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، قرآن پاک میں آتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اگر کوئی صرف اتنے ہی ٹیکسٹ کو لے لیتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کیا بات ہو رہی ہے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ تو قرآن کی کسی بھی آیت کو اگر کوئی بھی شخص بغیر کانٹیکسٹ کے لیتا ہے اور اپنا معنی بیان کرتا ہے، اپنی منمانی تفسیر بیان کرتا ہے، تو پھر وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس میں لرحمتن، البتہ رحمت ہے، وذکری، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو۔ اس قرآن میں اہل ایمان کے لیے رحمت ہے اور نصیحت بھی ہے، یعنی جو بھی ایمان والا ہو کر اس کو پڑھے گا تو لازماً اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی اور اس قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت بھی ملے گی۔ قل کہہ دیجئے، کفا، کافی ہے، باللہ، اللہ تعالیٰ، بینی و بینکم، میرے درمیان اور تمہارے درمیان، شہیدن، گواہ۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے قرآن جیسا معجزہ مجھے عطا کیا ہے۔ ایسا رب میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ گواہ اللہ کی ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کا علم رکھتی ہے، پھر ایسی ذات کی گواہی کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہیں، وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، بالباطل، باطل کے ساتھ، وکفروا باللہ، اور انہوں نے کفر کیا اللہ کا، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ کا کفر کرتے ہیں وہ زبردست گھاٹے میں ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو، ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، عقل کے فساد کی وجہ سے اور برے فہم کی وجہ سے یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب۔ یہاں پر عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، اجل مسمى، وقت مقرر، یعنی عذاب کا وقت مقرر، لجاءہم، البتہ آ جاتا ان کے پاس، العذاب، عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ، اور البتہ وہ ضرور آئے گا ان کے پاس، بغتتاً، اچانک ہی، وہم، حالانکہ وہ لا یشعرون، شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی عذاب مانگا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں 3 باتوں کو کلیئر کیا ہے۔ پہلی بات، اپنے وقت پر آئے گا، اور یہ بات یہاں اس ٹیکسٹ سے سمجھائی گئی، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اچانک آئے گا، وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔
اور یہ عذاب ان کو گھیر لے گا، جیسا کہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب، وان جہنم، اور بے شک جہنم، لمحیطۃ، البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں کو، یعنی عذاب ان کو گھیر لے گا۔ تو انہیں عذاب کی جلدی ہے، لیکن اللہ تعالی عذاب اپنے وقت پر لائے گا۔ جو مہلت اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھی ہے وہ مہلت ان کو ملے گی۔ پھر فرمایا یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، ویقول، اور وہ فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذوقوا، چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، چکھو اپنے اعمال کا مزہ۔ اور یہ ان کو تنزیہ کہا جائے گا، کیونکہ مزہ تو اچھی چیز کا ہوتا ہے، یہاں عذاب کے مزے کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو کہا جائے گا کہ چکھو ان تمام اعمال کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔